جدائی رکھ دے ماں وہ آسان ہوندہ لیکن قرآن جمع کرنا بڑا مشکل کام ماں بند صحابی دے دروازے تے گیا حضور دے غلام دے دروازے تے گیا پھر جیڑا قرآن ملدا ایویں نہیں للیندہ اللہ دی قسم چوا کے دو گواہ قائم کر دے رہے یہ جیڑے میں کلمات دے رہا کولو نہیں دے رہا یہ اوہی منو ان کلمات نے جیڑے آمنا دے اللہ دے کلمات نے اور قرآن کریم دی آیت تے دو گواہ لائے نے دو گواہ لے آ کے قرآن جمع کر دے چلے گئے نے میرا بھائی قرآن جمع ہو گیا اتنا پتہ چلیا قرآن لے آن والا جبریل بھی سچا ہے سونا مصطفیٰ بھی سچا ہے اور جس کو رب نے قرآن جمع کروایا وہ صدیق بھی سچا ہے وہ صدیق بھی وہ صدیق بھی جس زید بن ثابت نے قرآن جمع کیتا وہ زید بن ثابت بھی دیانتدار نے جنہ صحابہ نے قرآن جمع کروایا وہ بھی دیانتدار نے میرے بھائی پھر میرا سوال ہے اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ اے میں ہم خطبے اندر آج پڑھیے میں شک بن گیا واللہ بما تعملون خبیر میں پڑھیے میں نے شک بنیا دل مطمئن نہیں ہویا قرآن منگایا کہ نہیں غلط نہ پڑھ جاما اگر آج 1400 سال بعد غلط قرآن کوئی حافظ پڑھے مگر سارے بول جان دیو قرآن اللہ دا کلام میرا تو بدل نہ ہوئے اگر کوئی صحابی غلطی کردہ ایمان نہ دس کیا اگر ابو بکر غلط قرآن جمع کر دے رہے مولا علی چپ رہ سکتے آئے میں کسی آدمی کے خلاف کوئی گل نہیں کروں گا لیکن تیرے ضمیر اندر صحابہ کرام کی دیانت کا ایسا ایک جوہر پیدا کر جاواں گا کبھی تیرا دل نہیں چھڑکے گا قرآن کہیں جمع کیتا صدیق اکبر نے مل کے بولو کہیں کیتا صدیق اکبر تعامل کہیں کیتا صحابہ کرام نے میں تھوڑے کو پوچھتا تھوڑے سامنے کوئی بندہ غلط قرآن پڑھے تھوڑی غیرت ایمانی گوارا کر جائے گی کہ میں چپ کر جاؤں بولو میں تھوڑا باپ پڑھے چپ کر جاؤ گے تھوڑا باپ غلط قرآن پڑھے تو اسی سن لے ہوگے اصلاح کرو گے کہ نہیں کرو گے اگر آج تیری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی بندہ غلط قرآن پڑھے تو میں صرف سن بھی رہا کہ صدیق نے قرآن جمع کروایا ہے شیر خدا علی کے مرتضیٰ تاجدار حالتا مولا علی موجود نے اگر ابو بکر خدا دی قسم ہے ایک زبردی غلطی کرتا حیدر کرار کبھی گوارا نہ کرتے اگر صدیق نے قرآن جمع کیتا ہے مولا علی چپ رہے نے پتہ چلیا ہے دو قرآن جمع صدیق نے کروایا ہے تصدیق دی مور حیدر کرار نے لائی ہے سمجھ آ رہی ہے ایمان نہ دسو کیا حضرت علی چپ رہ سکتے ہیں بولو حضرت علی مرتضیٰ دی غیرت ایمانی دا کون انسان اندازہ لگا سکتا آپ فرمایا لو کنت بہیتا علی الحق وکانت الدنیا علی الباطل وکانت الدنیا کلها علی الباطل اگر میں اکلا علی حق تے ہوا ساری دنیا باطل تے ہوئے میں علی کدی باطل گوارا نہیں کراں گا علی بیٹھ جاؤں اے حوصلہ مولا علی جیڑے کہتے ساری دنیا باطل تے ہوئے میں اللہ حق تے ہوا تے میں باطل گوارا نہیں کراں گا انہاں حضرت علی صدیق دا جمع کیتا ہے قرآن قبول کیتا کہ نہیں کیتا اسی بولتے رہو ذمہ دار میں اگر کوئی گل غلط ہوئے حضرت علی قبول کیتا کہ نہیں راگان اسلام والے کے بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں اگے چلو میرے دوستو قرآن و کتابی شکل دے اندر جمع جناب صدیق اکبر نے کروایا صحابہ نے جمع کیتا ہے حضرت علی مرتضیٰ زندہ نے حضرت عمر دا دور آیا وہی قرآن چلتا رہا حضرت عثمان غنی دا دور آیا اسلام عرب ملکاں جو باہر نکل گیا عربانو زبران زیران دی کوئی محتاجی نہیں جڑا پہلا قرآن لکھیا گیا اور زبران زیران تو پاک سے اندر کوئی زبر زیر نہیں کیونکہ عربی لوگوں دی مادری زبان دی عربی ہے زبران زیران جسمہ شدہ مدہ دی کوئی لوڑ نہیں وہ آپ پہ پڑھ لیں میرے جدو اسلام حضرت عمر دے دور اندر عرب جو باہر نکلیا روم پہنچیا
ایران پہنچیا، شام پہنچیا، حضرت عثمان غنی دا دور آیا، اسلام دیا سرحداں ہندوستان دے نال آ کے مل گئیاں، ادو میرے دوست ایران تو اگے بڑھ گئیاں، بلکہ چین دے قرب تک اسلام دی حداں چلیاں گئیاں، ادو افریقہ دے قریب چلیاں گئیاں۔ میرے بھائی او لوگ ایمان لے آئے جڑے عربی نہ آئے، جنہ دی مادری زبان یا فارسی آئی یا ہندی آئی یا اردو آئی یا پشتو آئی، وہ جدو قرآن پڑھ دے نے انہاں دے لہجے اندر غلطی کر دے نے، کوئی تعلمون پڑھدا ہے، کوئی تیلمون پڑھدا ہے، کوئی سالمون پڑھدا ہے، تیرو سا پڑھ دے نے، کوئی سیلمون پڑھدا ہے۔ صحابہ جدو ویکھیا اے عجمی لوگ نے، انہاں دی مادری زبان عربی نہیں، لہذا قرآن پڑھن اندر نہ کرو، غلطی ہو رہی ہیں، لہذا لغت قریش تے قرآن نو جمع کرواؤ، ایک قرآن تے امت نو جمع کرواؤ، انج نہ ہوئے ایران قرآن ہو روے، افغانستان ہو روے، روم ہو روے، شام ہو روے، عرب ہو روے، مشرق ہو روے، مغرب ہو روے۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیتا، قرآن لغت قریش تے جمع کرواؤ، ایک قرآن پرنٹ کرا کے پوری اسلامی مملکت اندر پھیلاؤ، تاکہ جس طرح کائنات اندر خدا ایک مصطفیٰ ایک ان مصطفیٰ دی کتاب بھی کائنات اندر ایک متعارف رہے۔ حضرت عثمان غنی نے لغت قریش کے مطابق قرآن کو جمع کروایا، جمع کروا کے وہ نقلیں تیار کروائیاں، مزید اگے وہ صحیفے تیار کروائے، کئی قرآن کریم لکھوائے، انہوں نے پوری اسلامی حکومت اندر پھیلایا۔ اس لہجے تے قرآن پڑھیا جاوے، اس انداز تے پڑھیا جاوے۔ اگر تہاڈی توجہ ہوے میرا ویر، میں کہنا چاہاں گا اللہ دی قسم ہے اس امت دے اندر سارے مسئلیاں تے اج اختلاف موجود نے، لیکن 1450 سال گزرن دے باوجود اگر اج بھی پوری امت قرآن تے جمع ہے تے امت احسان عثمان بن عفان دا ہے۔ کہنا احسان حضرت اونچی بول لو، کون میری تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عثمان غنی نے ایک قرات پہ قرآن جمع کروایا، آج تک کوئی قرآن آ رہا وہ بھی مطابق پڑھیا جا رہا۔ برادران اسلام، ہن میں عرض کردا سرکار تے قرآن نو ٹکڑیاں تے چھوڑ کے دنیا تو چلے گئے۔ رب نے کہا سونیا جمع میں کرواواں گا، لہذا جے رب نے جمع صحابہ کو کروایا تے پتہ چلیا خدا دی نظر اندر جو جبریل تے محمد کریم امانت دار نے، انہاں نبی دے صحابہ بھی امانت دار۔ بولو سرکار دے صحابہ بھی امانت، اچھے بولو صحابہ بھی امانت۔ تہاڈے کول انتہائی قیمتی کوئی چیز ہوئے، بات دیانت بندے دے ہاتھ میں دیو گے کہ دیانت دار بندے دے ہاتھ میں دیو گے؟ اچھے بولو، اگر تسی اپنے سونے دی ڈلی، اپنی پونجی، اپنی قیمتی چیز کسے بددیانت آدمی دے ہاتھ وچ نہیں آن دیندا، کیا نعوذ باللہ خدا دی قدرت ختم ہو گئی ہے کہ صحابہ قرآن جمع کرتے رہے؟ تو ان سمجھ آ رہی ہے گا؟ اللہ تعالیٰ دی مشیت ہے، اللہ دا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں میری مشیت کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، میری مشیت کے خلاف کوئی کم نہیں ہو سکتا۔ میں خدا نے چاہیا قرآن دے جمع ہون اندر، قرآن دے کائنات اندر باقی رہن دے جبریل امین دا نہ ہوئے، میرے سونے محمد کریم دا نہ ہوئے، صدیق اکبر دا نہ ہوئے، عثمان غنی دا نہ ہوئے، صحابہ دے نہ ہون تاکہ پتہ چل جاوے قرآن سچا منن واسطے ضروری ہے قرآن جمع کرن والے صحابہ بھی سچے نے۔ بولو قرآن جمع کرن والے صحابہ بھی، جنہاں گل سمجھ آ گئی ہے، بولو صحابہ جنہاں قرآن جمع کیتا ہو بھی امانت، انہاں دی امانت دے اندر کوئی شک نہیں۔ اگر انہاں دی امانت اندر شک کرے گا، قرآن وچ شک پیدا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تیری قرآن اندر شک پیدا ہوئے گا، تیری ایمان رہے گا۔ تسی سنی بہت سیدھے سادے لوگ ہوندے ہو، سادے لوگ ہوندے ہو، تو ہر بندے گلاں کردے نے۔ میرے دوستو میرے بھائیو، اگر صحابہ نعوذ باللہ منافق سن، اگر صحابہ بددیانت آئے،
یاد بھی رکھو صحابہ کرام نو اسی کیوں ایماندار بندے ہاں دیانتدار بندے ہاں اور ہر اعتبار دے نال سچا بندے ہاں انہاں دے منن واسطے انہاں سچا مننا اس تو ضروری ہے اگر انہاں غلط منیا جاوے خدا دی قسم سارا دین تیرے ذہن چوں نکل جائے اسی آج پیدا ہوئے ہیں آج 1403 ہجری جا رہی ہے کیوں جا رہی ہے بولو میں حقائق تواڈے سامنے رکھنا چاہتا 1400 اس ساڈے مجمع دے اندر بڑے تو بڑی عمر دا آدمی 90 سال دا ہو سکتا ہے 100 سال دا لا لیا ایک آدمی 1303 ہجری اندر پیدا ہویا 1350 سال ساڑھے تو سب نال جڑا بڑا آدمی تو ہوئے گا ہو سکتا لیکن میرا سوال ہے میرا بھائی اسی پہ آج پیدا ہویا سن قرآن ملیا اسلام ملیا میرے مصطفیٰ دا فرمان ملیا پورا دین دا نظام ملیا نماز ملی روزہ ملیا حج دا نظام ملیا زکات دا نظام ملیا پورا دین دا نظام ملیا ایک کہنے ذریعے ملیا صحابہ دے ذریعے ملیا پتہ چلیا اگر اسلام سچا ہے صحابہ بھی سچے نے کیونکہ اسلام ساڑھے تک پہنچان والے اور ساری کائنات کو دین والے نبی دے صحابہ سمجھ آئیے گا کوئی نہیں آئی صحابہ کرام دے بارے اگر دل جو شک آ جاوے پورے ایمان دے اسلام دے سٹرکچر دے بارے تیرا ذہن مطمئن نہیں کیونکہ جڑا آدمی بات دیانت ہوئے تو خود بول پھر کردہ میرے بھائی مسلمان ہو کے کوئی آدمی کیوں صحابہ دا گلہ کردہ ہے مسلمان ہو کے کیوں صحابہ نو بات دیانت قرار دیندہ ہے مسلمان کہلا کے کلمہ پڑھ کے کیوں صحابہ کرام تے بوتان بازی بن رہا صحابہ کرام تے عدم اعتماد کر رہا اللہ دی قسم ہے تو بھولا بھالا سننی ہے تو آتا جی میرے رشتہ دار نے اللہ توڑی رشتہ دار یہ برکتاں دے بے لیکن میں کہنا چاہاں گا ذرا خلوت اندر بیٹھ کے سوچ اگر میرا ویر کو جنہ صحابہ دے ذریعے دین آیا ہے اگر وہ صحابہ بدیانت نے اگر وہ صحابہ صحیح بندے نے اگر انہوں دا ایمان صحیح نہیں تیرے کول ایمان کی کن صحیح آ گیا پتہ چلیا آج کائنات اندر دین سچا پھیلیا ہے تے صحابہ دی برکت نال پھیلیا ہے بولو کہیں دی برکت نال کچھ بولو صحابہ کرام دی برکت دینا صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ دا دین پھیلایا لہذا میں گلے کرنا چاہنا میرا بھی قرآن سچی اللہ دی کتاب عقیدے دی گلے ادھے اندر ذرہ برابر شک کرے گا تیرا ایمان بھی مشکوک ہو جائے گا لہذا قرآن کتاب برحق کے قرآن کتاب حق کے ادھے حق ہون وچ کوئی شک نہیں تینو جمع کرن والے بھی سچے لوگ نے بولو جمع کرن والے بھی سچے لوگ سرکار اپنے دست انور دنان لکھیا نہیں سن کر دے حضور اپنے دست انور نال آپ دا امی ہونا اپنے دست انور نال نہ لکھنا ادھے اندر ایک خاص حکمت ہے ایک علیحدہ چیپٹر ہے جدوں قرآن آندا ہے نبی پاک کی کر دے جڑے صحابہ اچھی کتابت کر لیندے نے انہاں نو حضور بلاندے نے بلا کے انہاں قرآن کریم لکھواندے نے میرا بھی ایمان نہ دس میری گل نہ من کسے اور مولوی دی گل نہ من میں نفرتاں پھیلان والا نہیں میں تے محبتاں پھیلان والا آدمی ہاں لیکن عقیدے دی سلامتی دا سوال تیرے کو کرنا چاہنا ایمان نہ راتی عقلیاں بہ کے سوچی نبی پاک جنہ بندیاں نو قرآن لکھن واسطے منتخب کیتا ہے اور بے ایمان یا بد دیانت ہون گے یا پرلے درجے دے ایماندار ہون گے نبی پاک جنہاں نو قرآن لکھاندے ہون گے وہ اچھے لوگ ہون گے برے